10 چیزوں کی وجہ سے گھر میں برکت نہیں ہوتی۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ 10 چیزیں بتائیں گے کہ جن کی وجہ سے ہمارے گھروں میں بے برکتی ہوتی ہے۔ آج ہر انسان کو اس بات کی شکایت رہتی ہے کہ میرے گھر میں کسی چیز میں برکت نہیں ہوتی۔ پیسہ تو خوب کماتے ہیں لیکن سارا پیسہ کدھر خرچہ ہو جاتا ہے کچھ سمجھ ہی نہیں آتا۔ تو دوستو، یہ سب بے برکتی کی نشانیاں ہیں، کیونکہ ہم اپنی زندگی میں کچھ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے گھروں میں برکت اٹھا لی جاتی ہے، اور پھر زیادہ سے زیادہ چیزیں بھی موقع پڑنے پر کم نظر آنے لگتی ہیں۔ دوستو، بے برکتی کی کچھ علاماتیں یہ ہوتی ہیں کہ پیسوں میں برکت نہیں ہوتی، گھروں میں سکون نہیں ہوتا، گھر میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی بیمار رہتا ہے اور سارا پیسہ اسپتالوں میں خرچ ہوتا ہے، گھر کی مصیبتیں کبھی ختم نہیں ہوتی، ایک مصیبت سے نجات ملے تو دوسری مصیبت شروع ہو جاتی ہے، کاروبار میں ترقی نہیں ہوتی، وغیرہ وغیرہ۔ اور برکت کا مطلب بھی یہ نہیں ہوتا کہ ہماری کمائی بڑھ جائے گی یا ہمارے گھروں میں رزق کی فراوانی ہو جائے گی، بلکہ برکت تو اس چیز کو کہتے ہیں کہ جتنا ہم کما رہے ہیں اور ہمارے گھروں میں جو چیزیں موجود ہیں اسی میں ہمارے سارے کام نکل جائیں گے اور گھروں میں پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو آئیے دوستو، اب ہم آپ کو ان 10 چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے گھروں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ تو نمبر 1 ہے کھانا کھاتے وقت شریعت کی چیزوں کا خیال نہ رکھنا۔ دوستو، کھانا ہماری زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے اور ہم اسی کی وجہ سے زندہ رہتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھانا کھانے کے کچھ آداب سکھلائے ہیں کہ جب بھی کھانا کھایا جائے تو بیٹھ کر کھایا جائے اور بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا جائے اور کھانے سے پہلے ہاتھ اچھی طرح دھو لیے جائیں۔ لیکن آج ہم لوگ کھانے میں کچھ ایسی کوتاہیاں کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے گھروں کی برکت اٹھا لی جاتی ہیں، جیسے کھڑے ہو کر کھانا کھانا یا جوتے پہن کر کھانا کھانا یا ننگے سر کھانا کھانا، بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھانا شروع کر دینا اور بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانے بیٹھ جانا۔ اور نمبر 2 پر ہے مہمان کی قدر نہ کرنا۔ دوسری چیز جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں بے برکتی آتی ہے وہ یہ ہے کہ گھر آنے والے مہمان کی قدر نہ کرنا۔ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب ان کے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو وہ خوش ہونے کے بجائے اور زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب ہمیں اس مہمان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنا پڑے گا، رات کو سونے کا انتظام کرنا پڑے گا، اور وہ لوگ مہمان کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ کتابوں میں علماء اکرام نے لکھا ہے کہ جو لوگ مہمانوں کو بوجھ سمجھتے ہیں تو ان کے گھروں سے برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ نمبر 3 پر ہے کھانا کھانے کے بعد اس برتن کو صاف نہ کرنا۔ دوستو، آج اس مسئلے میں بھی بہت زیادہ کوتاہی برتی جاتی ہے۔ آپ نے شادی بیاہ کے موقع پر دیکھا ہوگا کہ لوگ جس برتن میں کھانا کھاتے ہیں اس کو صاف نہیں کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو برتن میں آدھا کھانا چھوڑ کر ہی اٹھ جاتے ہیں۔ اسی طرح گھروں میں بھی ہم لوگ اس معاملے میں بہت کوتاہی کرتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد برتن کو صاف نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے لوگو، جب بھی تم کھانا کھا کر اٹھو تو اپنی پلیٹ کو اچھی طرح چاٹ لیا کرو، کیونکہ اللہ کی طرف سے برکت پورے کھانے پر نہیں اترتی بلکہ کھانے کے کسی ایک حصے میں برکت اتاری جاتی ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کھانا کھاتے ہیں اس میں پورے کھانے میں برکت نہیں ہوتی بلکہ چاولوں میں سے کسی ایک چاول میں برکت رکھی جاتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہم جب کھانا کھا کر اٹھے تو وہی چاول ہم سے چھوٹ جائے جس میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی تھی۔ اسی وجہ سے ہمارے گھروں میں بے برکتی ہوتی ہے۔ اور نمبر 4 پر ہے ٹوائلٹ میں ننگے سر جانا یا باتیں کرنا۔ دوستو، یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے اور اس میں تو آج 95% لوگ مبتلا ہیں۔ اکثر لوگ جب بھی ٹوائلٹ جاتے ہیں تو اپنے سر پر کوئی ٹوپی وغیرہ نہیں رکھتے ہیں۔ ہمیں اسلام کی طرف سے یہ آداب سکھائے گئے ہیں کہ جب بھی ہم ٹوائلٹ جائیں تو اپنے سر کو ڈھک کر جائیں تاکہ شیطان ہمیں اپنا شکار نہ بنا سکے۔ اسی طرح دوسری کوتاہی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ٹوائلٹ کے اندر بیٹھ کر موبائل سے باتیں کرنے لگتے ہیں۔ اس سے بھی سختی سے منع کیا گیا ہے کہ ٹوائلٹ کے اندر بیٹھ کر کسی بھی طرح بات نہ کی جائے اور جلدی سے جلدی فارغ ہو کر باہر نکل آیا جائے۔ جو لوگ ان مسئلوں میں کوتاہی کرتے ہیں تو ان کے گھروں میں بے برکتی آنے لگتی ہے۔
और नंबर 5 पर है मस्जिद में बात करना। आज इस मसले में भी हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और इस चीज़ को जायज़ समझते हैं। हालांकि हदीस में सख्ती से मना किया गया है कि मस्जिद में दुनिया की बातें नहीं करनी चाहिए। हम लोग समझते हैं कि सिर्फ नमाज के वक्त मस्जिद में बातें करना मना है और जब नमाज हो जाए तो उसके बाद हम मस्जिद में बैठकर दुनिया की बातें कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हुक्म 24 घंटे के लिए है कि मस्जिद में किसी वक्त भी हम दुनिया की बातें नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर कोई बहुत ज़रूरी बात हो तो कम से कम बात करना जायज़ है। ये चीज़ें बेबरकती का सबब बनती हैं, लेकिन हम इससे भी 2 कदम आगे बढ़कर और भी बड़ा गुनाह करते हैं। वो यह है कि मस्जिद नमाज़ पढ़ने जाते ही नहीं हैं। बहुत से लोग तो जुमे की नमाज भी नहीं पढ़ते हैं। तो दोस्तों, ऐसे लोगों के घरों में कैसे बरकत होगी। नंबर 6 पर है मगरिब के बाद सोना। छठी चीज़ जो उलमा इकराम ने किताबों में लिखी है कि जिसकी वजह से घरों में बेबरकती आती है, वो ये है कि मगरिब के बाद सो जाना और इशा की नमाज ना पढ़ना। तो दोस्तों, जो लोग ऐसा करते हैं कि इशा की नमाज छोड़कर मगरिब के बाद ही सो जाते हैं, तो उन लोगों के घरों में भी बरकत उठा ली जाती है। नंबर 7 पर है फ़कीर को गुस्से में कुछ देना। हमारा इस्लाम एक ऐसा सुनहरा मज़हब है कि जिसमें गरीबों की मदद करना और उनके लिए सहारा बनना एक अहम जुज़ बतलाया गया है। उसी को हम ज़कात कहते हैं, जिसके बारे में हुजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि ज़कात मालदार लोगों से ली जाएगी और गरीब लोगों पर तकसीम की जाएगी। ज़कात के अलावा मोमिनों को हुक्म दिया गया है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा सदका खैरात भी किया करो। लेकिन आज एक और कोताही पाई जाती है कि हम किसी गरीब को कुछ भी नहीं देते हैं, और अगर देते भी हैं तो बड़ा नापसंद करके और गुस्से में देते हैं और उस गरीब पर अपना एहसान जतलाते हैं कि देखो, मैंने तुम्हारी मदद की है। तो दोस्तों, ऐसा करने से हमारे घरों से बरकतें उठा ली जाती हैं, क्योंकि हदीस में आता है कि गरीबों को सदका करने से हमारा माल कम नहीं होता बल्कि और ज़्यादा बढ़ता है। इसलिए सदका ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। और नंबर 8 पर है नमाज कज़ा करके पढ़ना। दोस्तों, बहुत से लोग हैं जो नमाज पढ़ने में बहुत कोताही करते हैं और वक्त पर नमाज नहीं पढ़ते हैं, लेकिन उसे कज़ा कर देते हैं। घरों की औरतें इस मसले में बहुत ज़्यादा कोताही करती हैं। वो सोचती हैं पहले ये काम कर लूँ फिर नमाज पढ़ लूँगी। तो ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि शैतान जो हमारा खुला हुआ दुश्मन है, वो हमें ऐसा काम करने में मसरूफ़ कर देता है कि जिसकी वजह से हमारी नमाज कज़ा हो जाती है और हमें उसकी खबर भी नहीं होती। इसलिए जैसे ही अजान हो तो सारे कामों को छोड़कर सबसे पहले नमाज पढ़ें और फिर दूसरे काम करें। मर्द हजरात भी इस बात की कोशिश करें कि हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज हम तो नमाज कज़ा करना तो छोड़ो, नमाज पढ़ते ही नहीं हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो नमाज के वक्त सोते रहते हैं, घरों में बैठकर बातें करते रहते हैं, लेकिन नमाज नहीं पढ़ने जाते। तो ऐसे लोगों के घरों में बरकत कैसे होगी। और नंबर 9 पर है झूठ बोलना। हाँ दोस्तों, झूठ बोलने की वजह से भी घरों से बरकत उठा ली जाती है। कुछ लोग तो बातों बातों में बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं और जब उनको इस बात पर टोका जाए तो वो कहने लगते हैं कि अरे हम तो मजाक कर रहे थे। तो दोस्तों, झूठ एक ऐसा संगीन गुनाह है कि जो मजाक में भी जायज़ नहीं है। हदीस के अंदर आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मोमिन बंदा सारे गुनाह कर सकता है लेकिन झूठ नहीं बोल सकता है। इसलिए खुद को झूठ जैसी संगीन बीमारी से बचाएं ताकि हमारे घरों की बरकत ख़त्म ना होने पाए। और नंबर 10 पर है गाने सुनना। हाँ दोस्तों, गाने सुनने की वजह से भी घरों की बरकत उठा ली जाती है, क्योंकि हम जब अल्लाह की नाफरमानी करेंगे तो हमारे घरों में बरकत कैसे होगी। और आजकल तो ऐसे ऐसे गाने बना दिए गए हैं कि जिन्हें सुनने की वजह से लोग इस्लाम से निकल सकते हैं। इसलिए खुद को इन गुनाह से बचाएं।